السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور میں آج آپ کی توجہ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف کرانا چاہتی ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس لے جایا جاتا ہے تاکہ آئی ایم ایف کی شرائط اور قرضوں کی واپسی کی جو حکمت عملی ہے وہ پاکستان کو نوآبادیاتی دور میں لے جا چکی ہے۔ اسی لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس لے جانے میں امریکہ کی اتنی دلچسپی ہے، اور 2008 میں جنرل پیٹریس نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو آئی ایم ایف کے پاس لے جایا جائے گا۔ اور ابھی اس دفعہ جو موجودہ جو حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے تو اس میں جو بائیڈن نے سب سے پہلے ان کا بیان آیا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کو چاہیے وہ ایک معاہدہ کر لیں۔ یہ پہلے انہوں نے دیا تھا، پھر دوسرا ان کا بیان 6 مئی کو آیا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کو چاہیے کہ آپس بات چیت کر لیں۔ تو اب آپ ان کی شرائط دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس میں سر فہرست ہے روپے کی قدر میں کمی، سود کی شرح میں اضافہ، بجلی اور پیٹرول اور گیس کے ٹیرفز میں اضافہ، اور اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی تحویل میں دینا وغیرہ۔ یہ بنیادی موٹی موٹی شرائط ہیں ان کے۔ پھر اگر آپ قرضوں کی ادائیگی کی حکمت عملی دیکھیے تو اس میں شامل ہیں پاکستان کے قدرتی وسائل کو بغیر ویلیو ایڈیشن کے برآمد کرنا اور مغربی ملکوں کی ملکیت میں دینا۔ اس میں پاکستان کے تمام حکمران اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 2013 میں جب پی پی ایل اور او جی ڈی سی کو نیو یارک کے اسٹاک ایکسچینج پہ کہ ان کی نیجکاری ہو رہی تھی ایکسکیوز می، تو اس میں پی ایم ایل این نے اپنا بھرپور رول ادا کیا تھا۔ پھر آئی پی پیز کے جب شرائط، جو ایسی شرائط ہیں جو ان کو ماننے سے یہ ہمارے لیے بالکل ایک نیوسنس بن گئی ہیں آئی پی پیز۔ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا تھا۔ پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے انہوں نے 6 مہینے کے اندر ہی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اگریمنٹ کر لیا، اور باقی سب نے بھی اگریمنٹس کیے تھے، وہی پی ٹی آئی نے بھی کیے، اور اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی تحویل میں دے دیا۔ اور ریکو ڈک کو بیرک گولڈ سے معاہدہ کر لیا، باوجود اس کے کہ ان کا جو آئی سی ایس آئی ڈی نے ورلڈ بینک کے آربیٹریشن پینل نے جو وہ دیا تھا پاکستان پہ ہرجانہ لگایا تھا، اس پہ بہت زیادہ تحفظات تھے میرے بھی، اور اگر آپ میرے تحفظات کو اہمیت نہیں دیتے تو ڈاکٹر جیفری سیکس کے بہت ماہر معاشیات ہیں امریکہ کے، انہوں نے اس پہ مقالہ لکھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو آربیٹریشن ہے یہ کرپشن پہ مبنی ہے، مگر اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کو وہ دے دیا، اور سینڈک کا معاہدے کو 2037 تک توسیع دے دی۔ موجودہ حکومت کا پاکستان کو اس کے اپنے وسائل میں مائنورٹی شیئر ہولڈر بنانے کا ایک اور منصوبہ ہے۔ ابھی پاکستان کا جو بیرک گولڈ اور پاکستان کے جو وہ ہیں حصے دار، وہ 50-50% ہے، 50% پاکستان کا حصہ ہے اور 50% بیرک گولڈ کا۔ اب سعودی عرب کو پاکستان کے حصے سے 25% دینے سے پاکستان کا حصہ صرف 25% رہ جائے گا، اور سعودی عرب کو 25% حصے مل جائیں گے، اور صرف $1 بلین میں۔ یہ جو حصص ہیں ان کی بہت بڑی مالیت ہے، مگر ہم کو صرف $1 بلین چاہیے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ جب ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں $1 بلین میں دے دو، جیسے کہ وہ دکانیں ہوتی ہیں نا، وہ جا کے مال بیچتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہر مال $1 کا ہے، وہ اسی طرح کا اب ریکو ڈک کو بنا دیا ہے۔ اور اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا شیئر ہولڈنگ صرف 25% ہوگی اور بیرک گولڈ کی 50%۔ تو ایک مغربی ملک کی کمپنی پاکستان کے سونے اور کاپر کے جو ذخائر ہیں ان کی ملکیت اس کے پاس چلی جائے گی۔ تو اب پاکستان پوری طرح نوآبادیاتی دور میں داخل ہو چکا ہے، اس کے وسائل پر مغربی کمپنیاں قابض ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں $90 بلین کے جو حصے ہوتے ہیں وہ ہم $1 بلین میں فروخت کر دیتے ہیں۔
پاکستان کو موجودہ معاشی بحران سے نکالنے کے بہت بہتر حکمت عملی موجود ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب میں جس پہ کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط، جس میں نہ تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑیں گی، نہ پاکستان کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار ہوگی، مگر حکومت اور عالمی استعماری جو طاقتیں ہیں ان کو اس قسم کی حکمت عملی بالکل پسند نہیں آتی جس سے پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہو جائے، اس کے جو وسائل ہیں وہ اس کے اپنی ملکیت میں رہیں اور اس کی اتنی کڑی شرائط نہ ہوں، مگر نہ پاکستان کی حکومت کو وہ پسند آتا ہے، نہ عالمی استعماری اداروں کو، نہ آئی ایم ایف کو، نہ ورلڈ بینک کو۔ وہ پاکستان کے موجودہ بحران کو، پاکستان کو نوآبادیاتی دور میں بہت کامیابی سے دھکیل چکے ہیں، اور ہمارے جس وقت عوام ہے نہ تو ان کو شعور ہے اور نہ ان کی توجہ اس طرف ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پیٹی جو جھگڑے ہیں اور جو ان کی اقتدار کی جنگیں ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ پاکستان کی لوٹ مار بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔